ماحول میں ایک مدھم سی دھندلاہٹ بھی تھی اور اس دھندلاہٹ میں وہ شخص بھی نظر آ رہا تھا جو مجھ سے کچھ فاصلے پر گھٹنوں میں سر دیے لیٹا ہوا تھا۔ اس مختصر سے کمرے میں اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں تھی۔ سادہ سی زمین، بس ایک عجیب سی جگہ تھی۔ البتہ دیواروں پر کچھ تصویریں وغیرہ لگی ہوئی تھیں۔ یہ تصویریں بھی آرٹ کے نواردات میں سے تھیں یا پھر ایسے ہی احمق قسم کے مصوروں نے خواہ مخواہ کی رنگ آمیزی کر ڈالی تھی۔ آنکھوں کے سامنے ابھی تک بہت سی چیزیں واضح نہیں تھی۔ چھت بہت نیچی تھی اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ابھی سر پر آ پڑے گی۔ دوسری گراہ کے ساتھ میں نے ہاتھ زمین پر ٹکائے اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ لمحہ لمحہ گزرے ہوئے واقعات یاد آ رہے تھے، لیکن جو شخص زمین پر گھٹنوں میں سر دیے پڑا ہوا تھا وہ کون ہے اور اس قدر بے فکری سے کیسے سو رہا ہے؟ کیا اسے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ ہوش میں آنے کے بعد میں اسے نقصان پہنچا سکتا ہوں؟ پھر ذہن میں دوسرا خیال آیا، ممکن ہے وہ بھی میری ہی طرح اس چھوٹے سے کمرے میں قید ہو۔ گزرے ہوئے لمحات اور واقعات مجھے یاد آ گئے اور اب اس بات میں کوئی شبہ نہیں رہا تھا کہ یقینی طور پر اسمگلنگ ہوتی تھی اور میری وہاں موجودگی کو محسوس کر لیا گیا تھا۔ کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی میں وقت دیکھا 5:15 بج رہے تھے۔ نہ جانے یہ 5:15 شام کے ہیں یا صبح کے، لیکن گزرے ہوئے لمحات، ماحول میں پھیلا ہوا سکوت اور عقل کی پہنچ یہ ظاہر کرتے تھے کہ صبح ہی کے 5 بجے ہیں۔ شام کا بھلا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ میں نے اس کمرے میں دروازہ تلاش کیا اور یہ دیکھ کر طبیعت خوش ہو گئی کہ کمرے کا کوئی دروازہ نہیں تھا، بس ایک صندوق نما کمرہ تھا جس میں 3 باریک باریک سوراخ بنے ہوئے تھے، اتنے باریک کہ انگلی بھی داخل نہ ہو سکے، لیکن ان سے ہوا آ رہی تھی۔ غالباً کسی مشینی عمل کے تحت گہری گہری کئی سانسیں لیں اور اس کے بعد اس شخص کے قریب پہنچ گیا جو سو رہا تھا، لیکن مجھے اسے جگانے کی ضرورت نہیں پیش آئی۔ وہ نیم غنودگی کی کیفیت میں تھا اور فوراً ہی اس نے میری چاپ محسوس کر لی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ گیا اور عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا، لیکن میں نے اسے فوراً ہی پہچان لیا تھا اور اسے پہچان کر میرے ذہن کو شدید جھٹکا لگا تھا۔ یہ انہی دونوں غیر ملکیوں میں سے ایک تھا، یعنی وہ جو مجھے چٹانوں میں نظر آئے تھے اور جنہوں نے اس ساری کہانی کا انکشاف کیا تھا۔ انہی دونوں یعنی ڈیل اور مارٹن میں سے یہ شخص بوڑھا مارٹن تھا۔ وہ مجھے عجیب سی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ چند لمحات خاموش رہنے کے بعد اس نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، آخر تم اس طرف کیوں نکل آئے، اور وہ بھی رات میں؟ میں نے سرد نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، اور آپ یہاں کیا کر رہے ہیں مسٹر مارٹن؟ تو تمہیں میرا نام یاد ہے؟ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے مسٹر مارٹن۔ تمہارے خیال میں یہاں کیا کر رہا ہوں؟ میں خیال ظاہر نہیں کرنا چاہتا، سوال کر رہا ہوں آپ سے۔ احمق شخص، میں قیدی ہوں۔ قیدی؟ تو کیا تمہیں آزاد نظر آتا ہوں؟ میرا مطلب ہے کہ آپ، ہاں، جس طرح تم یہاں قیدی ہو اسی طرح میں بھی یہاں قیدی ہوں، مگر تم آخر یہاں کیوں آگے؟ میں نے ایک لمحے میں دوسرا جواب سوچ لیا اور ایک گہری سانس لے کر بولا، اس کی وجہ بھی آپ ہی ہیں مسٹر مارٹن۔ میں؟ اس نے کہا، یقیناً اس کی وجہ آپ ہی ہیں۔ میں جانتا تھا، میں جانتا ہوں، اور میں نے یہی سوچا تھا۔ وہ باری لہجے میں بولا اور میں چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ پھر میں نے کہا، کیا مطلب؟ میں جانتا ہوں جوانی کی عمر ایسی ہی ہوتی ہے، حماقت آمیز، بالکل احمق۔ تمہیں اس خطرناک ماحول میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ مجھے یہ خوف تھا کہ کہیں تم ہماری کہانی کی کھوج میں نہ لگ جاؤ۔ کیا وہ کہانی ایسی تھی کہ اسے نظر انداز کر دیا جاتا؟ زندگی خطرے میں ڈالنا بھی تو مناسب نہیں ہوتا۔ وہ نرم لہجے میں بولا، میرے سر پر پٹی شاید آپ ہی نے باندھی ہے مسٹر مارٹن۔ ہاں، سر کا پچھلا حصہ خون میں ڈوبا ہوا تھا جب ان لوگوں نے تمہیں یہاں لا کر ڈالا۔ کون لوگ تھے وہ؟ میں نے سوال کیا اور مارٹن کے چہرے پر جنجلاہٹ کے آثار نظر آنے لگے۔ تمہارا کیا خیال ہے، کیا میں انہیں جانتا ہوں؟ نہیں، میرا مطلب ہے کہ میں نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہی اسمگلر، 100% وہی اسمگلر۔ مگر مسٹر مارٹن، آپ کو کب قید کیا گیا؟ پچھلی ہی رات کو ہم دونوں کو بے ہوش کر کے ہمارے گیسٹ ہاؤس سے اٹھا لایا گیا۔ نہ جانے ڈیل کہاں ہے، مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ کوئی جھگڑا وغیرہ تو نہیں ہوا؟ میرا مطلب ہے کہیں مسٹر ڈیل کی زندگی خطرے میں تو نہیں پڑ گئی؟ کیا کہا جا سکتا ہے، کون کیا کہہ سکتا ہے؟ مارٹن نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا اور میں اس کی صورت دیکھتا رہا۔ وہ بولا، یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، پتہ نہیں کیسی جگہ ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ میں پرخیال نگاہوں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ پھر میں نے کہا، ان لوگوں نے آپ سے کوئی گفتگو نہیں کی اس بارے میں؟ ابھی تک نہیں، لیکن میں جانتا ہوں انہوں نے اس لیے ہمیں اغوا کر کے قید کیا ہے کہ ہم نے اسمگلنگ کا وہ منظر دیکھ لیا تھا۔ بلکہ یقین کرو، کچھ دیر کے لیے میں نے بالکل ہی مختلف انداز میں سوچا تھا۔ کیا میرا خیال تھا مجھے وہ کہانی تمہیں نہیں سنانی چاہیے تھی؟ مجھے یہ خدشہ ہوا تھا کہ تم انہی کے ساتھ ہو، اور چونکہ میں نے تمہیں یہ کہانی سنا دی اور تمہیں اپنا پتہ بھی بتا دیا، اسی لیے ہم لوگ مصیبت میں پڑے۔ آپ یہ سوچنے میں حق بجانب ہیں مسٹر مارٹن، لیکن میرے خیال میں آپ نے اس وقت بھی اس کا انکشاف کر کے عقل مندی کا ثبوت نہیں دیا۔ کیا مطلب؟ ہو سکتا ہے آپ کو قید کرنے کے بعد آپ کی زبان کھلوانے کے لیے مجھے زخمی بنا کر یہاں بھیجا گیا ہو، اور اب میں آپ سے یہ معلومات حاصل کروں
کہ آپ اس بارے میں کہاں تک جانتے ہیں، تاکہ مجھے یا میرے ساتھیوں کو یہ اندازہ ہو جائے کہ آپ ہمارے لیے کس قدر خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ مارٹن چونک پڑا۔ اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے مجھے دیکھتا رہا اور پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ تعریفی لہجے میں بولا، تمہارا ذہن بہت برق رفتاری سے کام کرتا ہے، یقیناً یہ بات عام آدمیوں کی سوچ میں نہیں آ سکتی۔ تم مجھے ضرورت سے زیادہ ذہین معلوم ہوتے ہو، اور نہ ہی اب میں تم سے یہ سوال کروں گا کہ کیا تم واقعی ان کے ساتھی ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو تم مجھ سے اس بات کا اظہار نہ کرتے۔ ہاں مسٹر مارٹن، میں در حقیقت کسی کا ساتھی نہیں ہوں۔ آپ نے جو کہانی مجھے سنائی تھی اس کی کھوج مجھے یہاں تک لے آئی۔ تمہاری زندگی خطرے میں ہے، میری بھی۔ سمجھ نہیں آتا کہ کیا کیا جائے۔ مجھے کچھ کرنا چاہیے۔ میں تنہا ہوں، بوڑھا آدمی ہوں، کچھ کرنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ یہ عجیب سی جگہ ہے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ راستہ تلاش کرنے کی کوشش بھی کی تھی لیکن دیواریں سپاٹ ہیں۔ اگر یہ 3 سوراخ نہ ہوتے تو شاید ہم دم گھٹنے سے ہی مر جاتے۔ کچھ سوچو، کچھ کرو۔ پتہ نہیں وہ لوگ کب آ جائیں اور ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں۔ چند لمحات تک میں یہی سوچتا رہا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ یہ رسک بھی لیا جا سکتا تھا کہ ان لوگوں کا انتظار کیا جائے، کم از کم نگاہوں میں تو آئیں گے۔ لیکن اگر زیادہ ہی خطرناک ہوئے اور انہوں نے خطرے کی گھاس کاٹنے کا فیصلہ کر لیا تو پھر اس عالم میں ان سے مقابلہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہاں کب تک رکنا پڑے۔ دفعتاً ہی میں نے اپنے لباس میں ٹرانسمیٹر تلاش کیا اور یہ دیکھ کر میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہوں نے میری تلاشی نہیں لی ہے، بس یوں ہی زخمی کر کے یہاں ڈال گئے ہیں۔ ٹرانسمیٹر میرے لباس میں موجود تھا مگر اسے مسٹر مارٹن کے سامنے استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا۔ پتہ نہیں ادھر سے کوئی ایسی کوشش کی گئی ہے یا نہیں۔ حالانکہ فیروز بے چینی کا اظہار کر کے گیا تھا، لیکن میں نے اسے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ وہ میرے چکر میں نہ رہے اور خواہ کی مصیبتیں مول نہ لے۔ بہرحال میں چند لمحات خاموش بیٹھا مسٹر مارٹن کا چہرہ دیکھتا رہا تھا۔ کچھ دیر تک خاموش رہنے کے بعد میں نے کہا، مسٹر مارٹن، ڈیل کے بارے میں آپ یقیناً فکر مند ہوں گے۔ ظاہر ہے خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کس حال میں ہے۔ ویسے میں سمجھتا ہوں کہ اب صورتحال بدل گئی ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے سوال کیا، لیکن مسٹر مارٹن نے میرے اس سوال کا کوئی جواب نہ دیا تھا۔ ان کی طرف سے مایوس ہو کر میں اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے خود بھی اس بات کا احساس تھا کہ مجھے زیادہ عرصے تک یہاں نہیں رکنا چاہیے۔ پتہ نہیں کیا صورتحال پیش آئے، ساری ہی کہانی خراب ہو جائے گی۔ یقینی طور پر اس کمرے تک داخلے کا کوئی دروازہ تو ہوگا۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ کسی میکانزم سے کھلتا ہو۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور میں نے دیواریں ٹٹولنا شروع کر دی۔ ایک سادہ سی اور عام سی بات تھی کہ اگر دروازہ کہیں چھپا ہوا ہے تو ایسی جگہوں کے پیچھے جو کورڈ ہیں، جو تصاویر یہاں لگی ہوئی تھی، وہ میرے خیال میں بے مقصد نہیں تھی۔ چنانچہ سب سے پہلے میں نے ان کے عقب میں تلاشی لینا شروع کر دی اور اس وقت مسٹر مارٹن احمقانہ انداز میں کھڑے ہو گئے، جبکہ ایک بڑی سی تصویر کے پیچھے میں نے گول شیشہ دیکھا، بڑا سا گول شیشہ جس کے دوسری جانب مدم اجالا ابھر رہا تھا۔ مسٹر مارٹن برق رفتاری سے میرے قریب آ گئے اور میرے عقب میں کھڑے ہو کر بولے، تم نے مجھے 2 کوڑی کا انسان بنا دیا میرے دوست۔ نہ جانے تم نے اپنا نام کیا بتایا تھا مجھے؟ شاہ کہہ سکتے ہیں آپ مجھے۔ میں نے در حقیقت اس پر غور نہیں کیا، بس کھلی دیواروں میں دروازہ تلاش کرتا رہا اور تم نے ایک لمحے میں، مگر یہ دروازہ تو نہیں ہے مسٹر مارٹن، باہر نکلنے کا راستہ ضرور ہے۔ ہٹو، پیچھے ہٹ جاؤ، ہم کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ جو کچھ بھی صورتحال ہے اس سے نمٹنا پڑے گا۔ مسٹر مارٹن کی نگاہوں میں شاید پہلے سے وہ ٹھوس چیز تھی جسے میں نے نہیں دیکھا تھا۔ یہ ایک عجیب و غریب ڈیکوریشن پیس تھا جو ایک دیوار میں نصب تھا، خاصا وزنی اور شاید کانسی کا بنا ہوا۔ مسٹر مارٹن نے اسے اس کیل سے نکال لیا جس میں وہ سجا ہوا تھا۔ غالباً تصویروں کی وہاں موجودگی کا جواز پیدا کرنے کے لیے یہ ڈیکوریشن پیس بھی لگایا گیا تھا۔ مسٹر مارٹن نے مجھے پیچھے ہٹا دیا اور اس کے بعد وزنی ڈیکوریشن پیس کو انہوں نے شیشے پر استعمال کیا۔ پہلی ضرب نے شیشہ چھناکے سے توڑ دیا تھا۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ مسٹر مارٹن نے اپنی دانست میں بڑی ذہانت کا کام کیا تھا، لیکن اگر اس قید خانے کے دوسرے حصے میں کوئی فرد موجود ہے یا آس پاس کوئی ہے تو شیشہ توڑنے کی آواز نے اس کے 14 طبق روشن کر دیے ہوں گے اور یقینی طور پر اس کا رد عمل ظاہر ہوگا۔ یہ پتہ نہیں مسٹر مارٹن کی خوش نصیبی تھی یا میری یا ہم دونوں کی کہ اس وقت وہاں کوئی موجود نہیں تھا اور شیشے کا چھناکا گونجنے کے باوجود کوئی اس طرف نہیں آیا تھا، لیکن اس بات کے امکانات کو مد نگاہ رکھا جا سکتا تھا کہ وہ لوگ ہمارے باہر نکلنے کا انتظار کر رہے ہوں اور جو ہی ہم باہر نکلیں وہ ہماری ضیافت شروع کر دیں۔ میں نے مسٹر مارٹن کو شیشے کی کرچیاں صاف کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ گول دائرہ اتنا وسیع تھا کہ ہم بآسانی اس میں سے باہر نکل جائیں۔ میں نے مسٹر مارٹن کو آگے بڑھایا اور وہ گول دروازے سے باہر نکل گئے۔ باہر کھڑے ہو کر انہوں نے غالباً اطراف کا جائزہ لیا اور مجھ سے بولے، ہری اپ۔ میں نے شانے ہلائے اور گول سوراخ کے باہر آ گیا۔ مسٹر مارٹن نے مجھے سہارا دیا تھا۔ حیرانی کی بات ہے، میرے منہ سے نکلا، کیا
یہاں آس پاس کوئی نہیں ہے۔ کیا کہا جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے وہ لوگ مطمئن ہوں، مگر ایسی شکل میں۔ وہ رکے، پھر بولے، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو گیسٹ ہاؤس کسی قیمت پر نہیں جانا چاہیے۔ یہی میں سوچ رہا ہوں۔ کوئی اور جگہ ہے آپ کے پاس؟ میں نے پوچھا۔ ہاں ہے، آؤ، وہ بولے اور میں نے قدم آگے بڑھا دیے۔ صبح کے جٹ پٹے اجالوں میں تبدیل ہونے لگے تھے اور روشنی آہستہ آہستہ پھیلتی جا رہی تھی۔ ہمیں تعجب تھا کہ انہوں نے ہمارے تحفظ کا کوئی بندوبست نہیں کیا ہے، بس ہمیں بند کر کے چلے گئے تھے۔ باہر سے پلٹ کر دیکھا تو آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ ایک چٹان تھی، انہی تینوں چٹانوں میں سے ایک جو قطار کی شکل میں نظر آ رہی تھی، اور اسی چٹان میں ہمیں قید رکھا گیا تھا۔ گویا انہوں نے ان چٹانوں میں اپنا مسکن بنا رکھا ہے۔ بڑی دلچسپ، پراسرار اور تعجب خیز بات تھی، لیکن اس سے زیادہ حیران کن یہ بات تھی جو مسٹر مارٹن اور ڈیل نے مجھے بتائی تھی، یعنی یہ چٹانیں اپنی جگہ سے غائب بھی ہو سکتی ہیں۔ بظاہر تو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی تھی جس سے یہ سوچا جا سکتا تھا کہ چٹانیں اپنی جگہ سے ہل سکتی ہیں، لیکن جو تراش خراش اندر سے تھی ان کی، وہ در حقیقت حیران کن تھی۔ پتہ نہیں کیا سائنسی چکر چلایا ہوا ہے انہوں نے۔ بہرحال یہ سب کچھ اس وقت سوچنے کی باتیں نہیں تھی۔ ہم لوگ حتی الامکان ایسے راستے اختیار کرتے رہے جہاں کسی سے ہمارا سامنا نہ ہو سکے۔ حالانکہ آس پاس کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن پھر بھی ہم احتیاط برت رہے تھے۔ مسٹر مارٹن جو کچھ نظر آتے تھے اس سے ذرا مختلف ثابت ہوئے۔ کسی بھی جگہ انہوں نے اپنی عمر کے مطابق کمزوری نہیں دکھائی تھی، بلکہ میرے شانہ بشانہ ہی سفر کرتے رہے تھے۔ حالانکہ راستے طویل تھے اور ان پر سفر اتنا آسان نہیں تھا، لیکن اب اس کے سوا چارہ کار بھی نہیں تھا کہ ہم لوگ پیدل سفر کریں۔ جب آبادی میں پہنچے تو سورج اچھا خاصا بلند ہو گیا تھا اور کافی تھکن ہو گئی تھی۔ میں نے پیشانی کی وہ پٹی کھول کر پھینک دی تھی جو مسٹر مارٹن نے میرے سر پر باندھی تھی تاکہ کسی کو شبہ نہ ہو سکے۔ پھر مسٹر مارٹن مجھے لیے ہوئے جس عمارت میں پہنچے وہ پہاڑی پتھروں سے بنی ہوئی تھی، وسیع و عریض اور انتہائی خوبصورت اور کشادہ عمارت۔ نہ جانے مسٹر مارٹن کا کیا راز تھا اور اس عمارت میں کون رہتا تھا، لیکن جس طرح وہ دروازے سے اندر داخل ہوئے اسے دیکھ کر مجھے کسی قدر حیرت ہوئی تھی۔ چوکیدار نے مسٹر مارٹن کو دیکھ کر احترام سے گردن جھکائی اور مسٹر مارٹن اندر داخل ہو گئے۔ بڑے سے صدر دروازے سے ایک شخص برآمد ہوا تو مسٹر مارٹن نے اسے کہا، کیا راجہ سبحان موجود ہیں؟ جی، اندر تشریف رکھتے ہیں وہ، اس شخص نے جواب دیا اور میں شدید حیرت سے چونک پڑا۔ راجہ سبحان، یہ نام مجھے بڑے خاص انداز میں بتایا گیا تھا اور ابھی تک میں نے راجہ سبحان سے رابطہ قائم نہیں کیا تھا، لیکن مسٹر مارٹن کا اس شخص سے کیا تعلق ہے سوچنے کا موقع نہیں مل سکا۔ میں مسٹر مارٹن کے ساتھ اس طرف بڑھ گیا جدھر وہ جا رہے تھے۔ پھر ایک کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئے تو وہاں میں نے ڈیل کو دیکھا جو ایک چوڑے چکلے جسم کے آدمی کے ساتھ بیٹھا ہوا باتیں کر رہا تھا۔ ہمیں دیکھ کر وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا اور اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، او مائی گاڈ مسٹر مارٹن۔ ڈیل کو دیکھ کر مسٹر مارٹن بھی اتنا ہی حیران ہوئے تھے، لیکن میری نگاہیں اس شاندار آدمی کا جائزہ لے رہی تھی جس کے سر اور داڑھی کے بال بالکل سفید تھے لیکن مصنوعی معلوم ہوتے تھے کیونکہ اس کا چہرہ صحت کی سرخی لیے ہوئے تھا اور اس پر عمر کے مطابق کوئی شکن نہیں تھی۔ آنکھیں باریک باریک اور لکیروں کی شکل میں تھی، رخسار پر رخسار چڑھے ہوئے تھے جو اس کی شاندار صحت کا پتہ دیتے تھے۔ وہ شخص بھی آنکھوں کی کھنچی ہوئی لکیر سے ان سب کا جائزہ لے رہا تھا اور اس میں بھی شامل تھا۔ مسٹر ڈیل اور مارٹن ایک دوسرے کی خیریت پوچھ رہے تھے اور وہ شخص پتلے پتلے ہونٹ نیچے خاموش بیٹھا ہوا تھا اور اب اس کی نگاہیں مجھ پر آ جمی تھی۔ تب ڈیل نے ہی چونک کر کہا، اور یہ کیا وہ صاحب نہیں ہیں جو ہمیں؟ ہاں، یہ مسٹر شاہ ہیں، انتہائی بہادر نوجوان، انتہائی شاندار بے مثال شخصیت کا مالک اور ذہین، اور یہ صرف اتفاق ہے کہ یہ ہم میں شامل ہو گیا ہے۔ اس کے شانوں پر خون کے دھبے ہیں، کیا یہ زخمی ہے؟ پہلی بار راجہ سبحان کی آواز ابھری۔ ہاں یقیناً، لیکن بہت معمولی سا زخم ہے، سر پر ضرب لگنے کا، اس کی ڈریسنگ کرا دو، راجہ سبحان نے کہا اور جس کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اس کے ہتھے پر لگا ہوا بٹن دبا دیا۔ فوراً وہی شخص اندر داخل ہو گیا جو صدر دروازے میں نظر آیا تھا اور جس سے مسٹر مارٹن نے راجہ سبحان کے بارے میں پوچھا تھا۔ یہ نوجوان زخمی ہے، اس کی ڈریسنگ کرا کے اسے میرے پاس واپس پہنچا دو۔ زخم اتنا خراب نہیں ہے راجہ صاحب، اگر آپ اسے ایسے ہی رہنے دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، جاؤ جاؤ، راجہ سبحان غرائی ہوئی سی آواز میں بولا اور سامنے کھڑے ہوئے شخص نے آنکھ سے مجھے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میں باہر نکل آؤں۔ چنانچہ میں خاموشی سے اس کے ساتھ باہر نکل آیا۔ دروازے سے باہر نکلتے ہی اس نے گرم جوشی کے انداز میں کہا، راجہ صاحب کے سامنے پہلی بار آئے ہو؟ ہاں، مسٹر مارٹن کے ساتھ۔ برائے کرم ایک بات کا خاص خیال رکھنا۔ کون سی بات کا؟ راجہ صاحب کے منہ سے جو الفاظ نکلیں سمجھ لو وہ حرف آخر ہوتے ہیں، ان پر اعتراض نہ کرنا ورنہ راجہ صاحب ناراض ہو جاتے ہیں، اور ان کی ناراضگی۔ وہ شخص صرف ایک ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے گردن ہلائی۔ بالآخر وہ مجھے لیے ہوئے ایک کمرے میں پہنچ گیا۔ پھر اس نے ایک الماری سے فرسٹ ایڈ باکس نکالا۔ میں نے اسے کہا،
میں سر پر پٹی نہیں باندھوں گا، زخم دیکھ لوں اس کے بعد اندازہ ہو جائے گا، اس نے کہا اور مجھے بٹھا کر میرے سر کی پشت کے زخم کو دیکھنے لگا۔ پھر آہستہ سے بولا، نہیں، پٹی کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، میں ایک چھوٹا سا ٹیپ لگائے دیتا ہوں، زخم واقعی بڑا نہیں ہے۔ راجہ صاحب کے بارے میں مجھے کچھ اور بتاؤ، میں نے کہا۔ بیکار باتیں مت کرو، مجھے کیا پڑی ہے کہ میں تم سے فضول باتیں کروں، اس شخص نے کھردرے لہجے میں کہا اور میں خاموش ہو گیا۔ میں نے اس سے اتفاق کر لیا تھا۔ پھر وہ مجھے فارغ کر کے واپس اسی کمرے میں لے گیا۔ راجہ سبحان نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا، پھر اس نے کہا، بیٹھ جاؤ، کون ہو تم، کیا کرتے ہو؟ شہر میں رہتا ہوں، سیاحت کا شوقین ہوں، بری لومڑیوں کے شکار کے چکر میں آیا تھا۔ کہاں قیام ہے؟ گیسٹ ہاؤس میں، میں نے فوراً کہا۔ ان چکروں میں کیوں پڑ گئے؟ مسٹر مارٹن جانتے ہیں، تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں میں۔ فرمائیے۔ یہاں سے واپسی کے لیے جو بھی گاڑی مل جائے اس سے واپس چلے جاؤ، اپنے ساز و سامان کے ساتھ، شدید مشکلات کا شکار ہو جاؤ گے، بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنا اچھا نہیں ہوتا۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا راجہ صاحب۔ مسٹر مارٹن اور مسٹر ڈیل نے مجھے ایک ایسی انوکھی کہانی سنائی جس پر مجھے یقین نہ آیا، بس اس کہانی کی تلاش میں نکل آیا تھا۔ بعض کہانیاں جان لیوا ہوتی ہیں اور اس آمکانہ عمل سے زندگی کھونا عقل کی بات نہیں۔ راجہ صاحب، آپ مجھے بزدل کہنا چاہتے ہیں، شاید میں بزدل نہیں ہوں اور کسی سے نہیں ڈرتا۔ راجہ سبحان کے پتلے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور اس نے کہا، جوانی کی عمر یہی تقاضے رکھتی ہے میرے بچے، لیکن معاملہ ایسے لوگوں کا ہے جن کی نگاہوں میں انسانی زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ تم چونکہ ان کے ایک عمل سے واقف ہو گئے ہو، اس لیے وہ تمہاری زندگی ختم کر دیں گے اور تم اس سے زیادہ کچھ نہیں جان سکو گے جتنا جان چکے ہو۔ اور اگر میں ان کی زندگی کے لیے مصیبت بن جاؤں تو احمق ہو، بے وقوف ہو، کرتے کیا ہو شہر میں؟ کچھ نہیں کرتا، گھر کا آسودہ حال ہوں، بس سیر و سیاحت کرتا ہوں۔ جو گھر کے آسودہ حال ہوتے ہیں وہ زندگی میں واقعی کچھ نہیں کر پاتے۔ آغاز تو اس وقت ہو جاتا ہے جب انسان ہوش سنبھال لے۔ تمہارا چلے جانا ضروری ہے۔ سوری راجہ صاحب، میں آپ کی بات نہیں مان سکتا، میں نے سرد لہجے میں کہا اور راجہ سبحان کے پتلے ہونٹ سکڑ گئے، آنکھیں بڑی ہو گئیں۔ وہ مجھے گھورنے لگا، پھر اس نے کہا، مارٹن، تمہیں یہ حماقت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میرا نظریہ کچھ اور تھا راجہ صاحب۔ کیا احمقانہ نظریہ تھا؟ بس مجھے یہ شک ہوا تھا کہ یہ شخص کسی نہ کسی طرح ان معاملات سے متعلق ہے۔ میں نے اس کا تجزیہ کرنے کے لیے یہ الفاظ کہے تھے اور اس کی صورت کا گہری نگاہوں سے جائزہ لیا تھا، پھر اپنے خیال کی خود ہی تردید کر لی تھی۔ یہ شخص غلط نہیں ہے لیکن بہادر ہے، یہ ایک توانا نوجوان ہے راجہ صاحب۔ اگر اپنی اس گفتگو سے یہ ہمارے لیے کارآمد ثابت ہو سکے تو کیا حرج ہے، ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں اگر یہ پسند کرے۔ کیوں مسٹر شاہ، کیا تم ان معاملات میں دلچسپی لینے کے لیے تیار ہو؟ کسی کا آلائے کار بن کر نہیں، میں اپنے طور پر عمل کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ اسی وقت اچانک دو آدمی برا مار کر اندر گھس آئے۔ یہ دونوں خاص قسم کے لباس پہنے ہوئے تھے اور چہروں سے خوخار نظر آتے تھے۔ راجہ سبحان نے شاید کسی غیر محسوس طریقے سے کوئی بٹن دبا کر انہیں طلب کیا تھا، اور یہ بٹن بھی غالباً مخصوص ہی تھا کیونکہ کسی نے اندر آ کر کوئی بات نہیں پوچھی۔ آنے والے اندر گھسے اور دفعتاً مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے دونوں طرف سے مجھ پر حملہ کیا، لیکن نہ جانے کیوں ایک لمحے میں میرے ذہن میں نیلاہٹیں آ گئی تھی اور ان نیلاہٹوں نے مجھے یہ احساس دلایا تھا کہ دونوں آنے والوں کے ارادے نیک نہیں ہیں۔